آپ سبھی کا پھر سے ہم ایک بار استقبال کرتے ہیں اپنے چینل چوک اینڈ جسر اکیڈمی پہ۔ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکشت ہوں گے، سیف ہوں گے، اور آپ کی جو تیاری ہے وہ اچھی چل رہی ہوگی۔ اور آج ہم آپ کے سامنے پھر پیش خدمت ہے ایک نیا MCQ ٹیسٹ لے کر۔ جیسا آپ سبھی کو معلوم ہو کہ ہم نے سیریز یہ چل رہی ہے MCQ ٹیسٹ کی، تو اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے پھر روبرو ہوئے ہیں ایک نیا MCQ ٹیسٹ لے کر۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو MCQ ٹیسٹ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اور شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے پہلا سوال ہے آپ کی اسکرین پر، غزل کو نیم وحث صنف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو 4 آپشن ہے اس میں، آپشن A، B، C اور D۔ تو جو صحیح آپشن ہوگا اس پہ ٹک کریں گے اور آگے چلیں گے۔ سوال نمبر فرسٹ ہے، تو اس کا آنسر جو صحیح ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے، آپشن A جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے، غزل کی خصوصیت کیا ہے؟ وہی ہے 4 آپشن ہے A، B، C، D۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2، موضوع کے اعتبار سے اشعار میں رابطہ نہ ہونا، آپشن 2 درست ہے۔ سوال نمبر 3 یعنی کہ کوشچن نمبر 3، اردو کی پہیلیاں کس سے منسوب ہیں؟ کوشچن نمبر 3 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن B، امیر خسرو۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 4، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ردیف سے قبل آنے والا لفظ قافیہ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہو جائے گا آپشن A۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 5 آپشن فرسٹ، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوں اسے مطلع کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 6، اعجاز و اختصار کس صنف کی خصوصیت ہے؟ مثنوی، غزل، مرثیہ یا قصیدہ؟ کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہو جائے گا آپشن B، یہ غزل کی خصوصیت ہے۔ کوشچن نمبر 7 کی طرف بڑھیں گے، نواب مرزا کس کا لقب ہے؟ غالب، ذوق، داغ یا مومن؟ سوال نمبر 7 کا آنسر ہو جائے گا آپشن C، یہ ہے داغ۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 8 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی کہ یہ بتانا پہلے کون آیا دنیا میں اور پھر کون آیا، زمانی اعتبار سے صحیح بتانا ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن C، پہلے آبرو، پھر میر، پھر ناسخ اور پھر غالب۔ کوشچن نمبر 8 کا آپشن C جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 9 ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ آپشن B درست ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں، کوشچن نمبر 10، جدید غزل کے عناصر اربعہ کا صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی کہ آپ کو بتانا ہے جو 4 جدید غزل شعراء ہیں جو جدید غزل کے عناصر مانے جاتے ہیں ان میں سے کون کون سے ہیں؟ آپشن A، B، C، D۔ اسے دھیان سے پڑھیے پھر اس کا جواب دیجیے۔ کوشچن نمبر 10 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن D، اصغر، جگر، فانی اور حسرت۔ کوشچن نمبر 10 کا آنسر D درست ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 11 کی طرف بڑھیں گے، اسی سے ریپیٹیشن کوشچن آیا 11، احیائے جدید غزل کے عناصر اربعہ کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے آپشن D تھا کوشچن نمبر 10 کا، اصغر، جگر، فانی، حسرت۔ تو اس میں دیکھ لیجیے بس تھوڑا الٹ پھیر کر کے کوشچن پوچھا گیا ہے، وہ آپ کو اسی طرف سے بتانا ہوگا۔ تو اس کا آپشن ہو جائے گا کوشچن نمبر 11 کا آپشن A، فانی، حسرت، اصغر اور جگر۔ آپشن 11 کا A درست ہے۔ کوشچن نمبر 12 کی طرف بڑھیں گے، ان میں سے کون سی کتاب غزلیات کا مجموعہ نہیں ہے؟ تو نہیں ہے بتانا ہے، تو کوشچن نمبر 12 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن D، فریاد داغ غزل کا مجموعہ نہیں ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں، کوشچن نمبر 13،
ریپیٹیشن کوشچن ہے، کوئی بات نہیں. غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، عربی کا. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 14 ہے قافیہ کی بنیاد جن حروف یا حرکات پر ہوتی ہے وہ کون سا حرف کہلاتا ہے؟ کوشچن نمبر 14 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی. اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. قافیہ کی بنیاد جن حرف و حرکات پر ہوتی ہے وہ کون سا حرف کہلاتا ہے؟ آپشن ڈی درست ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 15 ہے ہمارے پاس. ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے. صحیح بیانات کو دھیان سے پڑھنا اور پھر اس کے آپشن پر ٹک کرنا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا آپشن ہے. اب آپشن ہمیں پڑھنے پڑیں کیونکہ آپشن صحیح ہمیں کیا ہونا، سوال کی نشاندہی کرنی ہے، صحیح آپشن کا چناؤ کرنا ہے. تو کوشچن نمبر 15 ہے، اس کا پہلا آپشن ہے میر کے کل 8 دیوان ہیں. یہ تو پہلی غلط ہو گیا، جس میں 6 اردو میں اور 2 فارسی میں. یہ تو غلط ہے. میر کی 9 اس کے مثنویاں ہیں، یہ ٹھیک لگتا ہے. آپشن سی نکات الشعراء میر کا فارسی زبان میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، جس میں 130 شاعروں کے حالات اور ان کے منتخب کلام شامل ہیں. آپشن ڈی ذکر میر فارسی میں لکھی ہوئی میر کی خود نویس سوانح عمری ہے. آپشن ای میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی اور خواص پسند کہا ہے. تو اب ان میں سے کون سا آپشن صحیح ہوگا اس کی نشاندہی کرنی ہے. تو کوشچن نمبر 15 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2، بی ڈی اور ای، یعنی کہ میر کی 9 اس کے مثنویاں ہیں. ذکر میر فارسی زبان میں لکھی ہوئی میر خود نویس عمری ہے اور میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی اور خواص پسند کہا ہے. باقی سارے جو آپشن ہیں وہ غلط ہیں. کوشچن نمبر 16 کی طرف بڑھیں گے. اس میں ہمیں بتانا ہے، صحیح نشاندہی کرنی ہے. غالب کی عرفیت مرزا دولہ تھی. آپشن بی غالب کا سلسلہ نسب افراد و سیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے. آپشن سی غالب کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی تھی. آپشن ڈی غالب نے کلکتہ کا سفر پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے کیا تھا. آپشن ای غالب شراب پینے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے. آپشن ایف غالب 2 بار رامپور گئے تھے. تو اس میں سے بتانا کون سا صحیح ہے. کوشچن نمبر 16 کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن فرسٹ، بی سی ڈی ایف، یعنی غالب کا سلسلہ نسب افراد سیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے. آپشن سی غالب کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی تھی. آپشن ڈی غالب نے کلکتہ کا سفر پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے سے کیا. اور ایف غالب 2 بار رامپور گئے تھے. یہ آپشن صحیح ہیں، باقی اس کے علاوہ سارے آپشن غلط ہیں. کوشچن نمبر 17 کی طرف بڑھیں گے. اس میں سے دھیان سے دیکھیں. کوشچن نمبر 17 جو ہے انہیں غور سے پڑھو اور غلط بیانات کو قلم کرنے. اس میں جو غلط ہوں گے وہ صحیح کرنے ہوں گے. تو چلیے کرتے ہیں. غالب کو شطرنج اور جوئے سے نفرت تھی. آپشن بی غالب رامپور پہلی بار یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے. آپشن سی غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارالسرور لکھا ہے. آپشن ڈی غالب کتاب خریدنے کے بے حد شوقین تھے. آپشن ای غالب کو سب سے زیادہ اپنا فارسی کلام پسند تھا. تو بتانا ہے اس میں سے کون سا صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. حالانکہ اس پہ غلط کو جو ہوگا اس کی نشاندہی کرنی ان 5 آپشن میں. کوشچن نمبر 17 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2، اے سی اور ڈی. یہ کیا ہیں؟ غلط آپشن ہے، باقی سارے درست ہیں. کوشچن نمبر 18 کی طرف بڑھیں گے. ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح بیانات کو نشانزد کیجیے. یعنی کہ اب اس میں پھر سے ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنی ہے. تو آپشن اے پڑھ لیتے ہیں اس کے. غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں 6 بار شائع ہوا تھا. دست نبو ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں کے حالات قلم بند کیے ہیں. مہر نیم روز میں غالب نے عہد تیمور سے عہد ہمایوں تک کی تاریخ حالات کو بیان کیا ہے. آپشن ڈی بہادر شاہ نے غالب کو 1849 میں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا تھا. آپشن ای
بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق سے پہلے ملک الشعراء کا خطاب دیا. تو اس میں بتانا ہے کوشچن نمبر 18 ہے کون سا آپشن درست ہوگا. تو کوشچن نمبر 18 کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن 3. بی سی ڈی آپشن جو ہے وہ درست ہے. بی سی اور ڈی باقی سارے غلط ہیں. کوشچن نمبر 19 کی طرف بڑھیں گے. ذیل میں چند بیانات درج کیے گئے ہیں, انہیں غور سے پڑھیں اور اپنی معلومات کی روشنی میں صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے. چلیے کوشچن نمبر 19 کی طرف بڑھتے ہیں. مومن کی موت زاد عام خانے کی وجہ سے ہوئی تھی, یہ غلط جواب ہے. مومن کا خاندانی پیشہ سپاہیگری تھا, یہ بھی غلط جواب ہے. مومن علم رمل اور تاریخ گوئی میں حد و درجہ مہارت رکھتے تھے. آپشن ڈی مومن کے کلام کا ایک خاص وصف معاملہ بندی ہے. آپشن ای مومن کی غزلوں کا موضوع صرف اور صرف حسن و عشق ہوتا ہے. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. کوشچن نمبر 19 ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے. ای ڈی اور سی جو ہے وہ درست ہیں, باقی سارے آپشن جو ہیں وہ غلط ہیں. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 20 ذیل میں چند بیانات درج ہیں, انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے. آپشن اے ہے شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر اور آتش کی آموزش سے سعد کا اسلوب پیدا ہوا ہے. آپشن بی انیس کے کہنے پر سعد نے مرثیہ نگاری کا آغاز کیا تھا. آپشن سی سعد کو انگریزی حکومت نے 1891 میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا. آپشن ڈی سعد کے مجموعہ کلام نغمہ الہام کو فضل علی حق عظیم آبادی نے مرتب کیا. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو کوشچن نمبر 20 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 جو کریکٹ ہے. اے بی اور سی جو آپشن ہے وہ درست ہے. کوشچن نمبر 21 کی طرف بڑھیں گے. ذیل میں سے سعد کے مجموعہ کلام کے 2 زمرے صحیح ہیں, 2 زمرے کو پہچانیے. کوشچن نمبر 21 ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے. آپشن اے یعنی کہ اے نغمہ الہام, میخانہ الہام, حیات فریاد اور رباعیات شاد یہ صحیح ہے. اور دوسرا آپشن ڈی سروس مستی, مادر وطن, فروغ ہستی اور اندھیری نگری یہ شاد عظیم آباد کی تصنیف ہے. کوشچن نمبر 21 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے اور ڈی. کوشچن نمبر 22 کی طرف بڑھیں گے. ذیل میں چند غزل گو شعراء کے تخلص اور اصل نام درج ہیں, تخلص کے اعتبار سے نام جوڑیں. تو دیکھیں کوشچن نمبر 22 ہے, اس میں بتانا کہ کون سا تخلص کس سے استعمال ہے. نیچے آپشن دیے گئے ہیں اے بی سی ڈی کر کے, اس کو میچنگ کرنا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں, ملاتے ہیں ان کو کون سا صحیح بیٹھے گا. تو کوشچن نمبر ہے یہ 22. آپشن جو ہے اس میں پہلے حسرت کا آپ کو بتانا ہے کہ حسرت کا اصل نام کیا ہے. تو اس کا آ جائے گا یہ والا آپشن 5 اس طرح سے. پھر آ جائے گا دوسرا ہمارے پاس فانی, فانی کا آ جائے گا شوکت علی خان. تیسرا ہے ہمارے پاس سی جگر. اب جگر کا بتانا آپ کو یہ ہو جائے گا علی سکندری آپشن. پھر 4 ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی کہ اصغر, اصغر کا آئے گا 2 اصغر حسین. اور پھر ایک بچا ہے یگانہ, یگانہ کا تھا مرزا واحد حسین. تو اس طرح سے آپ دیکھ لیجیے کون سا آپشن بنے گا. آپشن بنے گا 4. درست آنسر آپشن 4 ہو جائے گا. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. نیکسٹ کوشچن ہے ذیل میں چند شعراء کے نام اور تاریخی پیدائش درج ہیں, نام کے اعتبار سے تاریخی پیدائش شامل کیجیے یعنی کہ اب ان کی پیدائش کو ملانا ہے. تو کوشچن نمبر 23 ہے, اس میں آپ کو ان کی پیدائش کے اعتبار سے ملانا ہے. کوشچن نمبر 23 تو دیکھیے اس میں پہلے آ جائے گا اپنا فراق. فراق تو سب سے پہلے اوپر آ جائے گا 1896 سے. پھر اس کے بعد ہے بی حسرت, حسرت کا 3 آ جائے گا یہ نا 1880 1881. اس کے بعد سی فانی, فانی کا 1879 آپشن 4. پھر جگر, جگر کا آ جائے گا 1890 اور پھر ای آ جائے گا یہ 2 1884. تو اس حساب سے آپشن 3 جو ہے وہ درست ہے.
چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. ذیل میں چند شعراء کے نام اور سال وفات دیے گئے ہیں. نام کے اعتبار سے سن وفات شامل کیجیے. یعنی کہ اب ان کی وفات ملانی. اوپر ہم نے پیدائش ملائی تھی، اب ان کی میں وفات ملانی. کوشچن نمبر 24 ہے. چلیے ملاتے ہیں ان کے وفات. تو سب سے پہلے اوپر ہے ہمارے پاس حسرت موہانی. تو حسرت موہانی کا دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ آف برتھ ہے حسرت موہانی کی. تو آپشن جو ہے ایک طرف ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے اور ایک طرف شعر کے نام ہے. فانی ہے، حسرت اصغر ہے، جگر ہے اور یگانہ ہے. تو پہلے ہے ہمارے پاس حسرت. تو حسرت کی بتائیں گے ہم. حسرت کی آ جائے گی 1951. اس کے بعد ہے فانی کی. فانی کی آ جائے گی 1941 1941. پھر ہے اصغر گونڈوی کی. اس کی آ جائے گی اصغر گونڈوی 1936. پھر ہے جگر مراد آبادی 1960. اور پھر ہے یاس یگانہ چنگیزی 1956. تو اس حساب سے ہو جائے گا آپشن 4 جو ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 25 کی طرف. ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور ان کے والد کے نام دیے گئے ہیں، ان کو جوڑیں. اب ان کے والد کے نام کے ساتھ ان کو میچ کرنا ہے کوشچن نمبر 25 کا. تو چلیے کرتے ہیں ان کو میچ کہ کون سا والد کس کا ہے. تو سب سے پہلے حسرت ہے. کوشچن نمبر 25 کا ہے. پہلے آ جائے گا حسرت کا. تو حسرت کا آپشن پہلے کا 3 سید اظہر حسین. پھر ہمارے پاس فانی کا آ جائے گا شفاعت علی خان. پھر ہے سی یعنی کہ جگر مراد آبادی. جگر کا آ جائے گا علی نذر. پھر ہے اصغر گونڈوی کا منشی تفضل حسین آپشن 2. اور پھر یگانہ کا وجہ مرزا غلام حسین. تو اس حساب سے دیکھیں کون سا آپشن بنتا ہے کوشچن نمبر 25 کا. وہ بنے گا آپشن اے بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 26 ہے. ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام دیے گئے ہیں. شاگردی کے اعتبار سے اساتذہ کے نام شامل کیجیے. اب ان کے اساتذہ کے ساتھ ان کو میچ کرنا ہے. تو وہی ہے ہمارے پاس حسرت، فانی، جگر، اصغر یا یگانہ. تو کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 26. تو اس کا ملاتے ہیں. چلیے پہلے کون سا آئے گا. پہلا آئے گا حسرت ہے. تو حسرت کا آ جائے گا یہاں پہ تسلیم کریں گے. پھر ہے فانی کا ہو جائے گا آپشن اے وحید اللہ خان. پھر ہے سی کا آ جائے گا علی نذر داغ اور منشی امیر اللہ تسنیم آپشن 4. پھر ہے اصغر، جگر کا 4 ہو گیا. پھر ہے اصغر کا آ جائے گا آپ کا 3 خلیل احمد بلگرامی اور منشی امیر اللہ تسلیم. اور پھر یگانہ بیتام عظیم آبادی اور شاد عظیم آبادی آپشن 2. تو اس حساب سے جو کوشچن بنے گا صحیح جو ہوگا وہ آ جائے گا آپشن اس کا فرسٹ. بالکل درست آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ کوشچن نمبر 26 کا. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں. کوشچن نمبر 27 ہے. ذیل میں کچھ بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے. چلیے اب اس میں صحیح نشاندہی کرنی ہے. آپشن اے ہے ہمارے پاس حسرت موہانی کی دوستی اصغر اور نیاز فتح پوری سے تھی. حسرت 4 بار جیل گئے تھے. حسرت 3 بار جیل گئے تھے. حسرت رسالہ اردو معلی علی گڑھ سے نکالتے تھے. آپشن ای حسرت تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک روزنامہ نکالتے تھے. 4 جملے ہیں، صحیح جملے کی نشاندہی کرنی ہے. 5 ہیں. تو کوشچن نمبر 27 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے سی ڈی جو ہے وہ صحیح ہے. یعنی کہ حسرت موہانی کی دوستی اصغر اور نیاز فتح پوری سے تھی. سی حسرت 3 بار جیل گئے ہیں. اور آپشن ڈی حسرت رسالہ اردو معلی علی گڑھ سے نکالتے تھے. آپشن اے درست ہے. کوشچن نمبر 28 کی طرف بڑھیں. ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں. اب 2 زمرے کون کون سے ہیں وہ صحیح ان کی نشاندہی کرنی ہے. کوشچن نمبر 28 جو ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2 اے اور ڈی جو ہے وہ درست ہیں. باقی دونوں بی اور سی جو ہے وہ غلط ہیں. کوشچن نمبر 29 کی طرف بڑھیں. ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور غلط بیانات کو نشان زد کیجیے. یعنی کہ اس میں اب غلط کی نشاندہی کرنی ہے.
تو چلیے کرتے ہیں. کوشچن نمبر 29 ہے. فانی حیدرآباد صرف ایک مرتبہ گئے تھے. آپشن بی فانی وکیل تھے. آپشن سی فانی حیدرآباد 2 مرتبہ گئے تھے. فانی کے کل 3 شعری مجموعے ہیں. فانی کے کل 4 شعری مجموعے ہیں. فانی کی شاعری ایک خصوصیت قنوتیت ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فانی کی شاعری میں میر کے لہجے کی بازیافت ملتی ہے. تو کوشچن نمبر 29 ہے. اس میں سے بتانا ہے کون کون سے بیان جو ہیں وہ غلط ہیں. تو کوشچن نمبر 29 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2 اے اور ڈی. یہ جو ہیں بیانات جو ہیں وہ غلط ہیں، باقی سارے صحیح ہیں. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 30. ذیل میں کچھ بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے. چلیے کرتے ہیں. کوشچن نمبر 30 ہے. جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 بار اڑی. جگر شراب کے بہت عادی تھے، لیکن انہوں نے اپنے دوست اصغر کے سمجھانے پر شراب نوشی ترک کر دی تھی. جگر نے 3 شادیاں کی تھیں. جگر کو ان کے آخری مجموعے آتش گل پر 1959 میں ساہتیہ اکادمی انعام ملا تھا. آپشن ای جگر کے کل 6 شعری مجموعے ہیں. کوشچن نمبر 30 ہے اور اس میں صحیح کی نشاندہی کرنی ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2 اے بی سی ڈی جو ہے وہ صحیح ہے. باقی جو غلط ہیں آپشن وہ غلط ہیں. کوشچن نمبر 31 کی طرف بڑھیں گے. ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح کی نشاندہی کرنی ہے. تو چلیے کرتے ہیں. کوشچن نمبر 31 ہے. اصغر کو عسکر گونڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر کے 10 سال چھوڑ کر تمام عمر گونڈ رہے. آپشن بی غزل کے جدید دور میں اصغر کا نام تصوف کا شاعر کے طور پر لیا جاتا ہے. آپشن سی اصغر کی شاعری کا لہجہ نرم تھا. آپشن ڈی اصغر نے مرزا مظہر جان جانا کے دیوان کو مرتب کیا تھا. آپشن ای اصغر کو عسکر گونڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گونڈ میں پیدا ہوئے تھے. تو کوشچن نمبر 31 ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہوگا آپشن سی. اے بی سی اور ڈی آپشن درست ہیں. باقی جو آپشن ای ہے وہ نہیں ہے. ان کے اوپر شروع کے چاروں صحیح ہیں. کوشچن نمبر 32 کی طرف بڑھیں گے. ذیل میں سے اصغر کے تصانیف کے 2 زمرے صحیح ہیں، بتانا ہے کون کون سے صحیح ہیں. تو کوشچن نمبر 32 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ اے اور ڈی جو ہے وہ اصغر کی تصنیف کے 2 زمرے جو ہے وہ بالکل صحیح ہیں. کوشچن نمبر 33 طرف بڑھیں گے. ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیں اور غلط بیانات کی شناخت کیجیے. اس میں ہمیں غلط بتانا کہ کون سا غلط ہے. چلیے کرتے ہیں. آپشن ہے ہمارے پاس یگانہ اپنے آپ کو غالب پرست کہتے تھے. یگانہ اپنے آپ کو غالب سخن غالب کا چچا اور آتش پرست کہتے تھے. آپشن سی مرزا واحد حسین پہلے یاس تخلص کرتے تھے، پھر انہوں نے یگانہ تخلص اختیار کر لیا تھا. آپشن ڈی یگانہ اودھ اخبار سے وابستہ رہے تھے. تو اس میں جون سا آپشن غلط ہوگا اس کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے. تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 بی سی ڈی جو ہے وہ غلط ہیں، باقی صحیح ہیں. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھنا ہے. کوشچن نمبر 34 ہے. ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں. کوشچن نمبر 34 ہے. اس میں سے 2 زمرے صحیح بتانا کون کون سے. کوشچن نمبر 34 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے فرسٹ اے اور بی جو ہے وہ صحیح آپشن ہے، باقی غلط ہیں. جس میں گنجیا، ترانہ، غالب سخن، شہرت کاذبہ یا چراغ سخن. اور پھر آپشن بی تحفہ خشتر، شعلۂ ساز، روپ، گل نغمہ، نغمہ ساز. یہ بالکل درست ہے آپشن اے اور بی. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 35 ہے اور آج کے MCQ کا ہمارے کا بالکل آخری سوال ہے. ذیل میں چند شعراء کے اصل نام ہے اور ان کی تخلص درد ہے، انہیں غور سے پڑھو اور تخلص کے اعتبار سے
नाम शामिल कीजिए, यानी कि उनको मिलाइए। चलिए ये क्वेश्चन हम अब आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आप लोग हमें वाकई में कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पहले भी देते हैं और आप भी देते हैं। इससे पहले के जितने MCQs में हमने आपसे होमवर्क के सवाल पूछे हैं वो आपने ज़रूर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है आपका होमवर्क के लिए। आप इसका जवाब हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसको आप कर लेंगे। इसको आपको मिलाने का तरीका मैंने बता ही दिया है। आपको इस तरह से मिलाना है कि फिराक को इसके, जैसे फिराक है तो इसका आपको बताना है इनका असल नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन। इस तरह से आपको मिलाना है, ऑप्शन से भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तो अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।